السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جامعہ رضویہ منظر اسلام کے آن لائن سبق میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، کھولتے ہیں اپنی کتاب شرح العقائد صفحہ نمبر 68۔ وفیہ نظر سے آج عبارت پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وفیہ نظر لأنهم ان ارادوا به صحة الانفكاك من الجانبين انتقض بالعالم مع الصانع والعرض مع المحل اذ لا يتصور وجود العالم مع عدم الصانع لاستحالة عدمه ولا وجود العرض كالسواد مثلا بدون المحل وهو ظاهر مع القطع بالمغايرة اتفاقا وإن اكتفوا بجانب واحد لازمت المغايرة بين الجزء والكل وكذا بين الذات والصفة للقطع بجواز وجود الجزء بدون الكل والذات بدون الصفة وما ذکر من استحالة بقاء الواحد بدون العشرة ظاہر الفساد۔ پیارے بچوں، آج کے اس سبق میں ایک نظر پیش کر رہے ہیں۔ ما قبل میں صاحب کتاب نے یہ فرمایا تھا کہ تعدد اور تکسر وہ مغایرت پر ہے، اور مغایرت کی تفسیر انہوں نے کی تھی کہ دو موجودوں کا اس حیثیت سے ہونا کہ ان میں سے ایک کا وجود کا تصور ہو دوسرے کے بغیر، یعنی دونوں کے درمیان انفکاک ممکن ہو، یہ مغایرت کی تعریف کر دی تھی، تفسیر کر دی تھی۔ تو اب انفکاک ممکن ہو دونوں کے درمیان، یہ جو غیریت کی جو تفسیر کی ہے، اس تفسیر کو یا اس تعریف کو لے کر ایک اعتراض ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ یہاں پر جو آپ نے یہ کہا کہ انفکاک ممکن ہو دونوں کے درمیان، اس انفکاک سے مراد کیا ہے آپ کی؟ اگر انفکاک سے مراد انفکاک من جانب واحد ہے یا انفکاک من جانبین ہے، یعنی دونوں موجودوں کا ایک دوسرے سے منفک ہونا یہ مراد ہے، یا دونوں میں سے کوئی ایک دوسرے سے منفک ہو جائے یا دوسرا ایک سے منفک نہ ہو، یہ مراد ہے؟ کیا مراد ہے آپ کی؟ اگر انفکاک من الجانبین مراد ہے کہ مغایرت تبھی ہوگی جبکہ دونوں موجود ایک دوسرے سے مغایر ہوں کہ ایک کا وجود دوسرے کے بغیر ہو سکے اور دوسرا کا وجود بھی اس کے بغیر ہو سکے، یہ مراد اگر آپ کی ہے، تو اب ایسی صورت میں یہ جانبین سے اگر صحت انفکاک مراد ہے تو ایسی صورت عالم مع الصانع سے یہ مغایرت کی تعریف ٹوٹ جائے گی۔ ایسی عرض مع المحل سے بھی یہ مغایرت کی تعریف ٹوٹ جائے گی، کیونکہ بچوں آپ جانتے ہیں کہ عالم اور صانع دونوں کے درمیان مغایرت ہے، صانع عالم اور عالم دونوں کے درمیان مغایرت ہے، لیکن جانبین سے یہاں پر انفکاک نہیں ہے، کیونکہ صانع کا وجود تو عالم کے بغیر ہو جاتا ہے، لیکن عالم کا وجود صانع کے بغیر نہیں ہوتا ہے۔ تو یہاں پر جانبین سے انفکاک صحیح نہیں ہے، اس لیے مغایرت کی تعریف اس پر صادق نہیں آئے گی، حالانکہ عالم اور صانع عالم کے درمیان مغایرت ہے۔ ایسی عرض مع المحل، اس سے بھی یہ تعریف ٹوٹ جائے گی، کیونکہ محل کا وجود عرض کے بغیر تو ہو جاتا ہے، لیکن عرض کا وجود محل کے بغیر نہیں ہوتا ہے۔ تو جب عرض کا وجود محل کے بغیر نہیں ہوتا ہے تو یہاں پر بھی انفکاک جانبین سے نہیں پایا گیا۔ جب جانبین سے انفکاک نہیں پایا گیا تو عرض اور محل کے درمیان آپ کی تعریف کی بنا پر مغایرت بھی نہیں ہوگی، حالانکہ عرض اور محل دونوں آپس میں مغایر ہیں۔ اس لیے اگر انفکاک سے مراد آپ کی صحت الانفکاک من الجانبین ہے تو عالم اور صانع عالم، ایسی عرض مع المحل سے یہ تعریف مغایرت کی ٹوٹ جائے گی۔ بات سمجھائی بچوں؟ اسی بات کو صاحب شرح العقائد فرماتے ہیں، بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں وہ فیہ نظر، یہ جو انفکاک سے جو آپ نے تعریف کی ہے مغایرت کی، اس کے اندر نظر ہے۔ کیوں؟ لأنہم ان ارادوا بہ صحت الانفکاک من الجانبین، کیونکہ انفکاک کی جو تعریف معقل میں جو تفسیر کی ہے، اس تفسیر کرنے والوں کی مراد صحت الانفکاک من الجانبین اگر ہے، انتقض بالعالم مع الصانع، تو یہ عالم مع الصانع سے یہ تعریف ٹوٹ جائے گی۔
والعرض مع المحل، ایسی عرض مع المحل سے بھی یہ تعریف ٹوٹ جائے گی. اذ لا يتصور وجود العالم مع عدم الصانع، کیونکہ عالم کا وجود صانع کے عدم کے ساتھ متصور نہیں ہے. کیوں؟ لاستحالت عدم ہی، کیونکہ صانع کا عدم ہی محال ہے. ہمیشہ جب بھی عالم کا وجود ہوگا صانع کا وجود ضرور ہوگا، کیونکہ صانع کا تو عدم ہی محال ہے. بات سمجھ آئی؟ اس لیے عالم کا وجود صانع کے عدم کے ساتھ متصور ہی نہیں ہو سکتا کبھی. ولا وجود العرض، ایسی عرض کا وجود بھی جیسے کہ سواد ہے، سیاہی ہے مثلا، بدون المحل، اس کا وجود بھی محل کے بغیر متصور نہیں ہوگا. وہ ظاہر، حالانکہ اور یہ بات بالکل ظاہر ہے کہ عرض کا وجود محل کے بغیر نہیں ہوتا ہے. مع القطع بالمغایرۃ اتفاقا، حالانکہ عالم اور صانع عالم اور ایسی عرض اور محل ان کے درمیان مغایرت بالاتفاق ہے یقینی طور پر. جب بالاتفاق یقینی طور پر مغایرت ہے اور آپ کی تفسیر کی بنا پر ان کے درمیان مغایرت لازم نہیں آ رہی ہے، تو اس لیے آپ کی مغایرت کی یہ تفسیر یا مغایرت کی یہ تعریف ٹوٹ جائے گی اگر انفکاک من الجانبین مراد ہو. اگر آپ کی وَإِنِ اكْتَفَوْا بِجَانِبٍ واحد، اور اگر یہ لوگ انفکاک سے مراد انفکاک من جانب واحد ہی صرف لے کہ ایک کا وجود دوسرے کے بغیر تو متصور ہو لیکن دوسرے کا وجود پہلے کے بغیر متصور نہ ہو، ایک کا وجود ایک کا عدم دوسرے کے بغیر تو ہو جائے لیکن دوسرے کا عدم ایک اس کے بغیر نہ ہو. تو اگر جانب واحد سے اگر انفکاک مراد ہے آپ کی، تو کہہ رہے ہیں کہ اگر جانب واحد سے مراد ہے تب بھی مغایرت کی تعریف ٹوٹ جائے گی. کیوں؟ کیسے ٹوٹے گی؟ اس لیے کہ اگر جانب واحد سے اگر آپ انفکاک مراد لے لیتے ہیں، مغایرت کے لیے جانب واحد سے انفکاک کافی ہے، تو اب ایسی صورت میں جز اور کل کے درمیان میں بھی مغایرت لازم آئے گی. کس کے درمیان؟ جز اور کل کے درمیان میں بھی مغایرت لازم آئے گی. کیوں؟ اس لیے کہ کل کا وجود تو جز کا وجود تو کل کے بغیر ہو جاتا ہے، جز کا وجود کا تصور کل کے بغیر ہو جاتا ہے لیکن کل کا وجود کا تصور جز کے بغیر نہیں ہوتا ہے. تو جانب واحد سے یہاں پر انفکاک ہو گیا، تو اس کی بنا پر مغایرت تو آپ کے بقول جز و کل کے درمیان لازم آ گئی، حالانکہ جز اور کل کے درمیان مغایرت نہیں ہوتی ہے. ایسی ذات اور صفت کے درمیان میں بھی مغایرت لازم آ جائے گی آپ کے، کیونکہ ذات کا وجود تو صفت کے بغیر ہو جاتا ہے لیکن صفت کا وجود ذات کے بغیر نہیں ہوتا ہے. تو جانب واحد سے انفکاک ہو گیا، اس بنا پر ذات اور صفت کے درمیان مغایرت آپ کے بقول لازم آ جائے گی، حالانکہ ان کے درمیان مغایرت نہیں ہوتی ہے. للقطع، فرماتے ہیں وَإِنِ اكْتَفَوْا بِجَانِبٍ واحد، اور اگر انفکاک سے وہ اکتفا کر لیں جانب واحد سے ہی کہ جانب واحد سے ہی انفکاک کافی ہے، لزمت المغایرۃ بین الجز والکل، تو جز اور کل کے درمیان مغایرت لازم آ جائے گی. وقضا بین الذات والصفہ، ایسی ذات اور صفت کے درمیان میں بھی مغایرت لازم آ جائے گی. للقطع بجواز وجود الجزء بدون الکل، کیونکہ اس بات کا یقین ہے کہ جز کا وجود جائز ہے کل کے بغیر اور ذات کا وجود جائز ہے صفت کے بغیر. بات سمجھائی بچوں؟ تو اس میں بھی مغایرت لازم آ جائے گی، حالانکہ ان کے مابین مغایرت کا قول نہیں کیا جاتا ہے. بات سمجھائی بچوں؟ لیکن اس بات پر ایک اعتراض ہوتا ہے، وہ یہ کہ آپ نے جو یہ کہا نا کہ ذات اور صفت کے درمیان میں بھی مغایرت لازم آئے گی، تو ذات و صفت سے اگر مراد آپ کی ذات واجبہ اور صفات واجبہ ہے تو ہمیں یہ تسلیم نہیں. کیوں کہ ہمیں یہ تسلیم اس لیے نہیں ہے کیونکہ ذات واجبہ کا وجود بغیر صفت کے نہیں ہوتا ہے، کیونکہ صفت ذات واجب کے لیے لازم ہے. اور اگر آپ کی مراد یہ ہے کہ ذات و صفت کے درمیان مغایرت لازم آ رہی ہے، یعنی ذات اور صفات سے مراد صفات محدثہ اور ذات محدثہ مراد ہے، تو فرماتے ہیں کہ تو ہمیں یہ تسلیم نہیں کہ ان کے درمیان مغایرت نہیں ہے. مغایرت ہے تو کیا حرج ہے، بلکہ ذات اور صفت محدثہ جو ہیں ان کے درمیان مغایرت ہے، اس لیے یہ اعتراض کرنا صحیح نہیں ہے. یہ بھی کچھ لوگوں نے جواب دے دیا ہے.
آگے صاحب کتاب فرماتی ہے وما ذکر من استحالۃ بقاء الواحد بدون العشرہ ظاہر الفساد. ما قبل میں یہ کہا گیا تھا کہ واحد من العشرہ کی بقا بغیر عشرہ کے متصور ہے، محال ہے. کیا کہا گیا؟ واحد من العشرہ کی بقا بغیر عشرہ کے محال ہے. یہ جو کہا گیا ہے یہ ظاہر الفساد ہے. صاحب مطلب ان لوگوں نے کہا ظاہر الفساد کیوں ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ واحد کا، یہ لوگ کہتے ہیں کہ واحد کا وجود عشرہ کے بغیر ہو جاتا ہے. ہاں، عشرہ کا وجود واحد کے بغیر نہیں ہوتا ہے. تو واحد من العشرہ کا وجود جب عشرہ کے بغیر ہو جاتا ہے تو یہ کہنا کہ بقائے واحد بغیر عشرہ کے یہ محال ہے، یہ ظاہر الفساد ہے. لیکن یہاں پر جو انہوں نے یہ کہا کہ واحد من العشرہ کی بقا عشرہ کے بغیر یہ اس کا محال ہونا ظاہر الفساد ہے، یہ بات بالکل سمجھ میں نہیں آتی. کیونکہ آپ نے دلیل میں یہ کہا ہے کہ واحد کا وجود بغیر عشرہ کے ہو جاتا ہے، تو اور ما قبل میں جو یہ بات کہی گئی تھی والواحد من العشرہ یستحیل بقاؤہ بدونہا، کہ واحد من العشرہ کی بقا محال ہے عشرہ کے بغیر، تو وہاں پر مطلق واحد کی گفتگو نہیں تھی، واحد من العشرہ کی گفتگو تھی. اور واحد من العشرہ جو ہوگا وہ عشرہ کے بغیر نہیں پایا جا سکتا ہے. اس لیے یہ کہنا کہ واحد کی بقا عشرہ کے بغیر جو محال دکھائی تھی وہ ظاہر الفساد ہے، یہ کہنا بھی ظاہر الفساد ہے. ولا یقال سے ایک جواب دیا گیا ہے نظر کا، کہ جو آپ نے نظر پیش کی تھی کہ انفکاک سے مراد کیا ہے، انفکاک من الجانبین یا انفکاک من جانب واحد. اگر انفکاک من الجانبین مراد ہے تو عالم مع ثانی عرض مع المحل سے یہ تعریف ٹوٹ جاتی ہے، اور انفکاک من جانب واحد اگر مراد ہے تو جز و کل کے درمیان مغایرت لازم آئے گی، ذات و صفت کے درمیان مغایرت لازم آئے گی. یہ اعتراض جو کیا گیا تھا، یہ جو نظر پیش کی تھی، تو اس نظر کا ایک جواب کچھ لوگوں نے دیا ہے. صاحب کتاب صاحب شرح اس جواب کو ذکر کر رہے ہیں، اور اس کے بعد فرمائیں گے کہ یہ جواب نہ دیا جائے، کیونکہ جواب اگر یہ دے دیا جائے گا تو خرابی لازم آئے گی، اور ہم اس پر یہ بات کہہ دیں گے. کیا کہیں گے وہ آگے ذکر کریں گے. بہرحال کیا جواب دیا ہے اس کا ذکر ہم کر دیتے ہیں. جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ جو آپ نے یہ کہا تھا کہ انفکاک من الجانبین مراد ہے یا انفکاک من جانب واحد، تو جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم انفکاک من الجانبین مراد لے لیتے ہیں، یعنی شق اول کو ہم اختیار کر لیتے ہیں. اور جو آپ نے کہا تھا کہ عالم مع ثانی سے یہ تعریف ٹوٹ جا رہی ہے، عرض مع المحل سے یہ تعریف ٹوٹ جا رہی ہے، تو وہ تعریف نہیں ٹوٹے گی، کیونکہ وہاں پر جو انفکاک من الجانبین جو ہماری مراد ہے وہ من حیث الفرض ہے. کس حیثیت سے؟ فرض کرنے کی حیثیت سے، یعنی بے معنی الفرض ہے، نہ کہ تجویز عقلی کے معنی میں. بے معنی فرض ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایک کا وجود، دونوں میں سے ہر ایک کا وجود دوسرے کے بغیر متصور ہو، چاہے فرضاً ہی کیوں نہ صحیح، اگرچہ نفس الامر میں ایک کا وجود دوسرے کے بغیر محال ہو، لیکن فرض کرنے میں ایک کا وجود دوسرے کے بغیر ہو سکتا ہو، یہ مراد ہے. جب یہ مراد ہے تو اب ایسی صورت میں عالم مع ثانی عرض مع المحل سے تعریف نہیں ٹوٹے گی، کیونکہ عالم کا وجود جیسے کہ ثانی کا وجود عالم کے بغیر متصور ہے، اسی طریقے سے عالم کا وجود بھی ثانی کے بغیر متصور ہو جائے گا. وہیں طور کہ فرض کر لیا جائے عالم کہ عالم جو ہے اس کو ثانی کے بغیر اس کا وجود تصور کیا جائے، ممکن ہے، کیونکہ اگر عالم کا وجود متصور نہ ہو ثانی کے بغیر تو پھر عالم کے ذریعے سے ثانی کے وجود پر دلیل طلب کرنا یہ تو عبث ہو جائے گا. حالانکہ عالم کے ذریعے سے ثانی کے وجود پر دلیل طلب کی جاتی ہے. بات سمجھائی بچوں؟ تو عالم سے ثانی کے وجود پر دلیل طلب کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ عالم کا وجود ثانی کے بغیر متصور ہے. اس لیے انفکاک من الجانبین مراد ہے، اور عالم مع ثانی سے جو اعتراض ہو رہا تھا
وہ اعتراض اس طور سے دفع ہو جائے گا کیا کہ ہماری مراد ولو بالفرض ہے، یعنی تجویز عقلی کے طور پر نہیں کہ عقل اس کو جائز ہی قرار دے، نہیں یہ مراد نہیں ہے، بلکہ مراد یہ ہے کہ فرض کر لیا جائے ایک کا وجود دوسرے کے بغیر، چاہے نفس الامر میں ان کا ایک کا وجود دوسرے کے بغیر چاہے نفس الامر میں محال ہو، لیکن فرض کر لینے میں کوئی حرج نہ ہو۔ اعتراض جواب سمجھ میں آ گیا بچوں؟ فرماتے ولا یقال، یہ جواب نہ دیا جائے ما قبل کی نظر کا، المراد و امکان و تصور وجود کل منہما مع عدم الآخر، کہ مراد انفکاک سے انفکاک من الجانبین ہے، اور انفکاک من الجانبین کا مطلب یہ ہے کہ دونوں میں سے ہر ایک کے وجود کا تصور ممکن ہو ولو بالفرض، اگرچہ بالفرض ہی کیوں نہ ہو، وَإِن كَانَ مُحَالًا، اگرچہ نفس الامر میں وہ محال ہو، اس کا ایک کا وجود دوسرے کے بغیر نفس الامر میں اگرچہ محال ہو، لیکن بالفرض فرضاً دونوں میں سے ایک کا وجود دوسرے کے بغیر متصور ہو، ممکن ہو، یہ مراد ہے۔ والعالم قد يتصور، کہہ رہے ہیں عالم سے جو آپ نے اعتراض کیا تھا، تو عالم کا تصور، عالم کو موجود تصور کیا جا سکتا ہے، عالم موجود متصور ہو جاتا ہے، اس کو موجود مان لیتے ہیں۔ ثم یطلب بالبرہان ثبوت الثانی، پھر برہان اور دلیل کے ذریعے سے ثانی کا ثبوت طلب کیا جاتا ہے، برخلاف جز مع الکل کے، برخلاف جز مع الکل کے، کہ جز مع الکل میں سے کل کا جس طریقے سے تصور جز کے بغیر نہیں ہوتا، ویسی جز کے بغیر نہیں ہوتا ہے، تو وہاں پر تو کل کا تصور جز کے بغیر نہیں ہوا، لیکن جز کا تصور کل کے بغیر ہوتا ہے، تو وہاں پر جز اور جز مع الکل کے برخلاف، کہ وہاں پر ایسا نہیں کہا جا سکتا کہ جز کا تصور وہ اس طریقے کا نہیں ہے کہ عالم مع ثانی کا جو معاملہ ہے کہ عالم کا وجود متصور ہو جاتا ہے ثانی کے بغیر، پھر ثانی کے وجود پر دلیل طلب کی جاتی ہے، وہاں پر جز مع الکل میں یہ معاملہ نہیں ہے، بلکہ وہاں تو پہلے ہی سے مغایرت ہے، وہاں پر سمجھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جز کا تصور جز کا وجود کل کے بغیر تو ہو ہی جاتا ہے نفس الامر میں بھی۔ فإنه كما يمتنع وجود العشرة بدون الواحد يمتنع وجود الواحد من العشرة بدون العشرة، فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے عشرہ کا وجود محال ہے واحد کے بغیر، اسی طریقے سے واحد کا وجود بھی، واحد من العشرہ کا وجود بھی محال ہے عشرہ کے بغیر بھی، تو ان میں سے ایک دوسرے کا وجود دوسرے کے بغیر نہیں ہوتا ہے، اس لیے یہاں پر مغایرت نہیں ہوگی۔ اذ لو وجد لما کان واحد من العشرہ، کیونکہ اگر واحد من العشرہ عشرہ کے بغیر پا لیا جائے تو وہ واحد من العشرہ ہی نہیں ہوگا۔ بات سمجھ آئی بچوں؟ والحاصل ان وصف الاضافۃ معتبر وامتناع الانفکاک حینئذ ظاہر، اور حاصل یہ ہے جواب کا کہ یہاں پر وصف اضافت معتبر ہے، یعنی واحد من العشرہ جب تک عشرہ کی طرف مضاف بنا کر سمجھا جائے گا اس وقت تک واحد من العشرہ عشرہ کے بغیر نہیں پایا جائے گا، جب نہیں پایا جائے گا تو اب ایسی صورت میں واحد من العشرہ کا انفکاک عشرہ سے یہ محال ہو جائے گا، جب محال ہے تو انفکاک ہی نہیں ہو رہا ہے تو یہاں پر مغایرت نہیں ہوگی۔ بات سمجھائی بچوں؟ فرماتے ہیں والحاصل ان وصف الاضافۃ معتبر، حاصل یہ ہے کہ وصف اضافت معتبر ہے، اور وہ امتناع الانفکاک حینئذ ظاہر، اور انفکاک کا محال ہونا، واحد من العشرہ کا عشرہ سے انفکاک کا محال ہونا اس وقت ظاہر ہے، کہ چونکہ وصف اضافت معتبر ہے اور واحد من العشرہ تبھی متصور ہوگا جب کہ عشرہ ہوگا، تو انفکاک نہیں ہو سکتا ہے۔ فرماتے ہیں لا یقال، یہ جواب نہ دیا جائے، لأننا نقول، کیونکہ اس جواب کے جواب میں ہم یہ بات کہیں گے، کیا کہیں گے اس کو ہم انشاءاللہ آئندہ سبق میں پیش کرتے ہیں۔ آج کی گفتگو یہیں پر